مارکیٹ میں یا منی مارکیٹ میں ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے، اور ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے سب کو. آج کیا پڑھنا ہے؟ نیا سبق ہے یا کوئی جاری تھا؟ اسپونجیا جاری تھا. ٹھیک ہے. اسپونجیا کا عمومی استعمال تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دل کے مسلز میں عمومی کمزوری اور اس کے نتیجے میں دموی کھانسی جو دل سے تعلق رکھتی ہے اس کو کارڈک ایسما بھی کہتے ہیں. لیکن اس کی جو عمومی پہچان ہے، اس کی عادتیں وغیرہ، ان کو بعض مثالوں سے بیان کیا جا سکتا ہے. اس میں خوف ایکونائٹ کی طرح پایا جاتا ہے، اس لیے ایکونائٹ سے بھی مشابہ ہے. بعض دفعہ گرینڈیلیا کی طرح رات کو اچانک جھٹکے سے آنکھ کھلتی ہے اور شدید ڈر جاتا ہے مریض، اور سانس کی دقت یا سانس رفتہ رفتہ بند ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ بہت سی اور دواؤں میں بھی ملتی ہے. خاص طور پر اس کا یہ فیچر، ایک تو گرینڈیلیا میں ہے نا، آرسنک میں بھی ہے وہ بات، لیکن اس کا یہ فیچر کہ آنکھ کھلنے کے بعد جیسے انسان سفر میں ہو اور نئے کمرے میں سویا ہو کسی جگہ، تو اورینٹیشن نہیں رہتی کہ میں کہاں ہوں اور کون سا دروازہ کس طرف ہے. تو یہ اسپونجیا میں روزمرہ کے طور پر ایسے مریض کو یہ ہو جاتا ہے، گھر میں رہتے ہوئے بھی. جب یہ گھبرا کے آنکھ کھلتی ہے ڈر سے، تو کچھ دیر تک یہ نہیں پتہ لگتا کہ میں کہاں ہوں. اور معروف جگہوں، یس پلیز، موسٹ ویلکم. یس، اوکے. ڈاکٹر صاحب نے سازش کی ہے کوئی؟ بہت زبردست سازش ہے. ٹھیک ہے. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری ہومیوپیتھک کی کون سی کلاس ہے؟ 80. ماشاء اللہ، 80 کلاس ہے، 80ویں ہے نا، 80th. اور اسپونجیا ٹوسٹا میں کل پڑھا رہا تھا، اسی سلسلے میں بقیہ اسپونجیا کے متعلق گفتگو ہوگی. اسپونجیا کے متعلق بنیادی بات تو یہ سمجھنے والی ہے جو پہلے بتا چکا ہوں کہ دل کی کمزوری سے اس کا تعلق ہے، اور دل کی کمزوری سے تعلق رکھنے والی کھانسی یا دمہ اسپونجیا کی یاد دلاتے ہیں. اس کی سانس کے متعلق یہ عام محاورہ جو ہے وہ بھی بتا دیا ہے کہ جیسے آرا چل رہا ہو، آرے کی کھس کھس کی آواز جو ہے ویسی ہی اس میں سے آتی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آرے کی آواز کی پہچان کریں. سیدھی بات ہے، دل کی کمزوری کا پس منظر موجود ہو اور دمے کے ساتھ خوف پایا جاتا ہو اور اکھڑے اکھڑے سانس ہوں، کچا محسوس ہو رہا ہو انسان کو دل کے مقام پہ، تو اس میں اسپونجیا اچھی دوا ہے. اور خاص طور پر جب دمے میں دوسری دوائیں فیل ہوں، بعض وقت خیال نہیں انسان کو آتا دمے کا باقاعدہ دمے والا علاج ہی ہو رہا ہوتا ہے، اس میں اسپونجیا کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. اسپونجیا کی بعض باتیں بعض دوسری دواؤں سے بھی ملتی ہیں. ایک ایکونائٹ کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے. ایکونائٹ میں خوف بہت ہوتا ہے، اور اسپونجیا میں بھی خوف کا عنصر ضرور شامل ہوتا ہے. اور دل کے مریض کے لیے ویسے بھی خوف ہوتے ہوں گے، مگر اسپونجیا کے ساتھ خاص طور پر اس خوف کا تعلق ہے. اور دوسرے یہ کہ رات کو جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت ایسے محسوس ہوتا ہے بعض دفعہ جیسے سفر میں کسی نئے ہوٹل میں یا کسی نئے اجنبی گھر میں انسان ٹھہرتا ہے
تو آنکھ کھل کے یہ نہیں پتہ چلتا کہ پہلے تو میں ہوں کہاں، دوسرے اورینٹیشن کیا ہے، دروازہ کدھر ہے یا کھڑکی کدھر ہے، کچھ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ نہیں آتی. یہ کیفیت روزمرہ گھر میں رہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے، جو مرض کی نشاندہی کرتی ہے. اور یہ دماغ کا جو کنفیوژن ہے اسپونجیا کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اسپونجیا میں نمایاں ہے. اس کے علاوہ اور دواؤں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے. کون کون سی دوائیں ہیں؟ جہاں تک گھبراہٹ سے آنکھ کھلنا یا جھٹکے سے آنکھ کھلنا ہے، وہ تو گرینڈیلیا اور آرسنک میں بھی بہت نمایاں ہے. لیکن یہ احساس کہ مجھے معلوم نہیں میں کہاں ہوں، یہ بعض اور دواؤں میں ملتا ہے. کون سی ہیں، کسی کو یاد ہے؟ فاسفورس میں ہے، ٹھیک ہے. لیگسز، ٹھیک. اور کاربوویج، بالکل ٹھیک ہے. اسکولس میں بھی ہے. اسکولس کی جو یہ پہچان ہے، یہ صرف رات کے اٹھنے سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ صبح جب اسکولس کا مریض اٹھتا ہے تو بجائے اس کے کہ فریش ہو اور دماغ بالکل صاف ہو، یہ کنفیوژن کے ساتھ دن شروع کرتا ہے. اور ایسا بچہ جو اس کو اسکولس کی ضرورت ہے، وہ صبح اٹھ کر کنفیوز رہتا ہے کچھ دیر تک کے لیے. اس کو سمجھائیں تو پوری طرح سمجھ نہیں آتی. جو دن گزرتا ہے اس کا دماغ صاف ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے عام روزمرہ کے دستور سے بالکل برعکس ہے اسکولس. یہ اس کی کیفیت اور کسی دوا میں مجھے نظر نہیں آئی، مگر جب یہ رات کو اٹھتا ہے تو یہی کنفیوژن ہے دراصل جو اس کو دوسری ایسی دواؤں سے مشابہ کر دیتا ہے. جو صبح اٹھ کے بھی کنفیوژن والا ہوگا تو رات کو اٹھ کے ضرور کنفیوژن ہوگا اس کو. سیمبوکس میں بھی ہے، سیمبوکس نائگرا میں بھی یہ علامت ہے. لیکسز، لائکوپوڈیم، سیمبوکس نائگرا، اسکولس، فاسفورس، کاربوویج. ایکونائٹ سے مشابہ تو ہے، مگر بہت گہرا اثر رکھنے والی دوا ہے اور لمبا اثر رکھنے والی. ایکونائٹ کی طرح عارضی اور سرسری اثر والی نہیں ہے. پروگریسو ہارٹ فیلئر میں بھی جب یہ علامتیں ہوں تو اس میں بہت مفید ہے. دل کے بڑھ جانے میں بہت مفید ہے. عام طور پر جو دل پھیل جائیں وہ پھر سکڑتے ہوئے نظر نہیں آتے. ڈاکٹرز کا تو یہی ورڈکٹ ہے. لیکن ہومیوپیتھک میں اگر صحیح دوا دی جائے تو 6 مہینے سال کے اندر دل کا سائز خود بخود چھوٹا ہو جاتا ہے، نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلز جو فلیبی ہو جائیں یا ان میں طاقت نہ رہے سکڑنے کی، ان کو جب ٹون اپ کیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ الاسٹک بھی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی واپسی ایکسرسائز کی طرف شروع ہو جاتی ہے. ان میں اسپونجیا ایک اچھی دوا ہے اس قسم کے دلوں کے لیے. اور ایک بہت اچھی دوا رسٹاکس ہے. رسٹاکس خصوصیت سے ایسے کھلاڑیوں کے لیے یا پہاڑوں پر چڑھنے والوں کے لیے جن کو جوانی میں تو محسوس نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے دل پر زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، مگر دل کے اوپر کچھ باقی رہنے والے اثرات ضرور پڑ جاتے ہیں. اس لیے وائلنٹ ایکسرسائز کرنے والوں کے لیے یا ماؤنٹینئرز کے لیے یہ چوٹی کی دوا ہے. اور اس کے اندر یہ مستقل علامت آ جاتی ہے جیسا کہ اسپونجیا میں بھی، کہ سیڑھیاں چڑھتے وقت، اونچائی پہ جاتے وقت خصوصیت سے سانس اکھڑ جاتا ہے. یہ شکل تو اس کی ایسی ہے جو دل کمزور ہوا ہے اور رفتہ رفتہ بڑھتی ہوئی بیماری ہے. لیکن ایکونائٹ سے اس میں ایک دوسری مشابہت بھی ہے. بعض دفعہ اچھا بھلا بیٹھے بیٹھے ایک دم بیماری شروع ہوتی ہے اور ساتھ خوف قبضہ کر جاتا ہے.
تو دل کی حالتیں بعض دفعہ آہستہ آہستہ بگڑتی ہیں، مریض کو پتہ چلتا ہے کہ میں کمزور ہو رہا ہوں، جا رہا ہوں۔ اس میں جب دل کی حالت بگڑتی ہے تو اچانک ہوتا ہے، یا تو مستقل چڑھائی کے وقت ہوگا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے ایک دم کمزوری کا احساس ہو اور سانس اکھڑے، اس میں ایکونائٹ اگر مضبوط توانا دل والا پرخون انسان ہو، اور اگر کمزور ہوا اور ایسا بس تاریخ ہو اس کی کہ وہ اس کا دل پھیلا ہوا اور کمزور ہے، تو اس وقت پھر یہ دینی چاہیے اسپونجیا۔ اسپونجیا کے علاوہ ایک اور دوا بھی ایسے دل کے مریضوں کے لیے مفید ہے، ایک دو اور بھی دوائیں ہیں، کون کون سی ہیں؟ جی کریٹیگس، ہاں ٹھیک ہے، اور کیکٹس نہیں، سورائنم اور قسم کا ہے نقشہ۔ سورائنم میں تو عموماً اچانک والا نہیں ہوتا، عموماً مریض لیٹ کے آرام محسوس کرتا ہے، اور لیٹے ہوئے اس کی تکلیفیں دل کی کم ہوتے اس کو بظاہر آرام آ جاتا ہے، پھر جب چلنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن لوروسیراس ہے جو ایکونائٹ کی طرح کا ٹونک ہے، لیکن لمبا اثر کرنے والا، اور سانس کا اکھڑنا، یہ ساری علامتیں جو اسپونجیا میں بھی ملتی ہیں یہ لوروسیراس میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مر گیا ہے، موت کا کوئی علاج نہیں، وہ تو ٹھیک کہتے ہوں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ موت کا کوئی علاج نہیں، انفیکشن ہوتی ہے، اگر ایک دفعہ دل پہ حملہ ہوا ہو اور کوئی مسل ایسا ہو دل کا یا کوئی اس کا جز جس تک آکسیجن کچھ عرصے تک نہ پہنچ سکے، تو وہ حصہ مر جاتا ہے، اور جب اس کو بعد میں الیکٹروکارڈیوگرام کرتے ہیں تو خواہ وہ کسی وقت پرانے زمانے میں ہوا ہو، وہ مرا ہوا حصہ وہ اسی وقت اپنے آپ کو اسی طرح اس جگہ دکھاتا ہے، اور ان کو جو ڈاکٹر ہیں جو ریڈ کر سکتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اٹیک پہلے ہوا تھا، کون سا بعد میں ہوا اور کتنا تھا، تو وہ اس دائرے سے اس کی جو انفیکشن کی قسم ہے اس سے اندازہ کرتے ہیں۔ تو مرے ہوئے مسلز یا مرے ہوئے اعصاب، کوئی چیز بھی جو مر جائے وہ زندہ نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کا متبادل یہ ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں مری اس کو زیادہ ٹون اپ کرو اور اس سے استفادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دل کی حفاظت کے لیے تو بہت ہی غیر معمولی متبادل انتظام کیے ہوئے ہیں۔ بعض دفعہ اگر جو دماغ سے دل کو ہدایت جاتی ہے ہر لمحہ دھڑکنے کی، یہ خاص معین وولٹیج کے اوپر پلس آ رہی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو فوراً دل بند ہو جائے، اس کا بغیر کسی خرابی کے، بغیر کسی وولٹیج کی تبدیلی کے مسلسل پلس کا آنا ضروری ہے۔ اگر اس میں اس کی رفتار میں جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ پلس ابھی ہمیں معین پتہ نہیں، اس میں اگر کمی آ جائے تو اس کو بریڈی کارڈیا کہہ سکتے ہیں، دل کی رفتار کم ہوتی جائے گی۔ اگر اس کی وجہ سے پلس زیادہ ہو تو پھر تیزی آ جائے گی، مگر اس کو بھی اس سینٹر کو جہاں بھی وہ ہے اس کو بھی خون اور دوسری حالتیں اندر کی اس پر اثر ڈالتی ہیں، چنانچہ ضروری نہیں کہ وہ الیکٹریکل خرابی کی وجہ سے دل تیز ہو یا ہلکا ہو، بعض دوسری خرابیاں، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، گردے کے اثرات، پیچوٹری گلینڈ کی سیکریشنز، یہ ساری چیزیں اس مرکز پر اثر ڈال کر اس کو یہ کہتی ہیں کہ تمہیں اب تیز پیغام دینا چاہیے، اب آہستہ پیغام دینا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ مختلف حالتوں کے مطابق دل لوڈ اٹھانے کے قابل ہو سکے یا بے ضرورت نہ زیادہ وزن اٹھائے، اس لیے یہ ایک جاری نظام ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ مثلا جب آپ تیز دوڑ رہے ہیں تو اگر یہ نظام نہ ہو تو ہارٹ فیل ہو جائے گا،
کیونکہ جس تیز رفتاری سے خون کو آکسیجن کی ضرورت ہے، وہ اگر دل تیز نہیں دھڑکے گا اور سانس تیز نہیں چلے گا تو اس کو مہیا نہیں ہو سکتی. تو یہ سارے نظام ہیں جن کے بعض دفعہ اتفاقی حادثوں کے نتیجے میں یا بیماریوں کے نتیجے میں بگڑ جانے سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو دل کے تعلق میں یاد رکھیں کہ یہ جو دوائیں میں بتا رہا ہوں ان میں سے بعض ایسی ہیں جو اس خون کی خرابی یا گلینڈز کی خرابی کو دور کر کے اثر انداز ہوتی ہیں. بعض ایسی ہیں جن کا نروز کے ساتھ، اس وائٹل فورس کے ساتھ تعلق ہے جو پیغام بھیجتی ہے، اور بعض ایسی ہیں جو دل میں متبادل انتظام پیدا کرنے میں مددگار ہوتی ہیں. تو اس کا جہاں جس ڈاکٹر ہندو کا بات کر رہی ہیں، اس کا مرا ہوا ٹکڑا دل کا تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ احیاء موتا مرنے کے بعد ہی کرے گا، تو جو مر جائے گا تو پھر بعد میں دیکھی جائے گی. لیکن اس دنیا میں مردے اس طرح زندہ نہیں ہوتے، روحانی مردے زندہ ہوتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں، اس کو وہ دوائیں دیں جو باقی جسم کے دل کے ٹکڑوں کی حفاظت کریں اور ان کو سپورٹ دیں. دل کا میں بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام رکھا ہے کہ اگر وہ مرکزی پیغام کسی وجہ سے نہ پہنچ سکیں اور خلل پیدا ہو جائے تو دل کے بعض مسلز میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہنگامی طور پر وہیں وہ وولٹیج کریٹ کریں اور وہاں سے وہ الیکٹریکل پلسز بنا کے اپنے آپ کو بھیجنا شروع کر دیں. یہ تو حیرت انگیز نظام ہے. کوئی پکا جاہل کا بچہ ہوگا جو خدا کا انکار کر سکے اگر وہ انسانی زندگی اور انسانی جسم کے سائنٹیفک طرز عمل یعنی ان کے ورکنگ کو اچھی پہچانتا ہو یا جانتا ہو. غور نہیں کریں تو اور باتیں، آنکھیں بند کر کے گزر جائیں تو گزر جائیں. مگر اگر کوئی نظام حیات پر غور کرے اور اس کو جانتا ہو کیسے چلتا ہے تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت ملتے ہیں. ایک ڈیزائنر کے جو ڈیزائن آج کل کی ٹیکنالوجی سے بھی کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتا، بنایا نہیں جا سکتا. کہیں کچھ پتہ نہیں وہ دل کے مسلز میں وہ کیا چیز ہے، کہاں کچھ دکھائی نہیں دیتی. کسی حصے کو آپ باقاعدہ نمایاں کر کے الگ نہیں کر سکتے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک دم الیکٹرک کرنٹ اور اس کا کنٹرول پیدا ہو جائے گا. وہ ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟ تو یہ ہومیوپیتھک دوائیں ہیں، یہ ہمیں باوجود لا علمی کے فائدہ پہنچا دیتی ہیں، کیونکہ اس کا پرنسپل یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے نظام حیات بنایا ہے وہ خود ہر چیز کو سنبھالنے کی اہلیت رکھتا ہے ایک حد تک، جس کے بعد پھر موت ہے. تو موت سے پہلے نظام حیات میں جو جو صلاحیتیں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا ہیں اور کیسے ہوتی ہیں، ہومیوپیتھک دوا جب ایک تھریٹ کریٹ کرتی ہے، ایک ڈراوا دیتی ہے جو کہ تمہیں یہ ہونے لگا ہے، تو جسم کا نظام اس ڈراوے کو پکڑ کر یعنی محسوس کر کے اس کے خلاف جو رد عمل دکھاتا ہے اسی میں ہومیوپیتھی کی شفا ہے. اگر پیغام غلط ہو گیا تو کوئی رد عمل نہیں ہوگا، یا ہوگا تو ایسی جگہ ہوگا جہاں ضرورت نہیں، وہ معمولی سا ہو کے تو آپ ہی آپ بیٹھ جائے گا. بس اس لیے ہومیوپیتھک میں علامتوں کو بہت باریکی سے سمجھنا اور صحیح دوا کا انتخاب ضروری ہے فوری. ابھی کل ہی میرے پاس ایک مریض آیا تھا غیر احمدی، اس کو سر درد کی بڑی شدید پرانی تکلیف تھی اور ڈاکٹروں سے جب ٹھیک نہیں ہوئی تو میرے پاس آیا. اس نے دکھائی مجھے دوائی، اب اس کو اور تکلیف تھی مگر اس نے بات یہاں سے شروع کی. اس نے کہا ایک خوراک کے بعد مجھے ضرورت نہیں پڑی آج تک. وہ سر درد پھر کبھی آئی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پوری طرح پہچان کے وہ دوا جو اس کے مزاج کے مطابق تھی وہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سمجھ آ گئی اور ایک ہی ڈوز بس ختم ہو گیا بات، پھر کبھی نہیں ہوئی سر درد. اور حالانکہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، ابھی بھی اسی لیے آیا تھا دوبارہ نسخہ لینے کے لیے، مگر وہ سر درد نہیں پھر ہوئی.
تو جسم اپنے آپ کو سنبھالنے کی تمام صلاحیتیں رکھتا ہے. اگر آپ میں صلاحیت ہو کہ ان صلاحیتوں سے استفادہ کر سکیں. یہ ہومیوپیتھی کا خلاصہ ہے. کیوں جی عارفہ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. لیکن ہاں اب یہ پیغام ان کو دے دینا نا ہندو صاحب کو. جی وہ تو دے دوں. روز دیں گا نا ضرور دو. اور کریٹیکس دونوں کٹھی دی جا سکتی. نہیں کریٹیکس مدر ٹنچر میں ہے. لوراثورس عموماً میں پوٹینسی میں دیتا ہوں 6 یا اوپر. تو وہ اس کو 30 میں بھی دے سکتی ہو. ویسے لو پوٹینسی میں اچھی بتائی جاتی ہے مگر میں نے تو 30 میں دیکھا ہے. بہت فائدہ مند ہے یہ بھی. آپ ان کو کریٹیکس تو مستقل روٹین میں دیں. کریٹیکس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کا آج تک کوئی نقصان سامنے نہیں آیا. اگر 50 سال بھی کھلائی جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ لمبا عرصہ کھلانے سے وہ خون کی رگوں کی جو دیواریں ہیں ان کی سختی کو یہ کم کرتی ہے. اور جو اچھے قابل ڈاکٹر ہیں جنہوں نے غور سے اسٹڈی کیا ہے اس کا لمبا استعمال، وہ کہتے ہیں کہ یہ پروسیس نارملی irreversible ہے. ایک دفعہ ہارڈننگ آرٹری والز ہو جائے تو دوبارہ اس کو سافٹ نہیں کر سکتے. لیکن کریٹیکس کے متعلق پختہ گواہیاں ملتی ہیں کہ لمبا عرصہ استعمال کرنے سے یہ سافٹنگ شروع کر دیتی ہے، اس کی ریزیلینس کو بحال کرتی ہے، اس کے اندر جو لچک ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے. تو کریٹیکس آپ بے خوف دیں. نہیں ایک خوراک کیا بار بار دو. بے شک دن میں بار بار دو. بے شک 5 دفعہ 6 دفعہ دو. سمجھیو؟ میں تو ڈرانے کے لیے یہی خیال تھا کہ ڈر نہ جاؤ کہ کتنا دینی ہے. وہ خوف دور کرنے کی بات کی تو پھر تم نے وہی بات کر دی. تمہیں ایکونائٹ ملنا چاہیے. یہ اسپونجیا ہے. سمجھیے؟ اس کو اسپونجیا اور لوراثوراس 30 میں ملا کے بھی دے سکتی ہو. دل کے مسلس کے جو عمومی ٹونک ہیں ان میں اگر لو بلڈ پریشر کی طرف رجحان ہو تو کاربوویج بہت اچھا ٹونک ہے. لوراثوراس اور اسپونجیا اچھے ٹونک ہیں، اس کے مسلس کو ٹون اپ کرتے ہیں. اور لمبا عرصہ تک اگر رسٹاکس 200 کھلائی جائے تو یہ تو میں نے خود دیکھا ہے. ایسے مریض جو جن کے دل پھیلے ہوئے ایکس رے میں پھیلے ہوئے دکھائی دیتے تھے ان کو فائدہ ہوا نمایاں. احساس ہی میں نہیں بلکہ جب ایکس رے کیا گیا تو ڈاکٹروں نے یہ ورڈکٹ دیا کہ تمہارا دل پہلے سے نسبتاً سائز میں کم دکھائی دے رہا ہے. تو اس لیے رسٹاکس کو بھی نہ بھولیں. اس کا تو پہلے چھوٹا ہے. نہیں چھوٹا دل نہیں، چھوٹا دل اتنا ہی ہے، اس کا کام کرنے والا حصہ چھوٹا ہے. یہ سمجھتی وہ اور ہی چھوٹا ہو جائے گا. بلکہ اگر اس کو نہ دیا تو جو چھوٹا ہے وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ اگر تھوڑے حصے پر بوجھ آئے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایتھلیٹ ہو اور بہت ایکسرسائز کر رہا ہو. اس لیے اس کو دینا ضروری ہے. بالکل نہ ڈرو کہ وہ اور بھی چھوٹا ہو کے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. آگے چلیں. اچھی ہے. کسی ہارٹ پیشنٹ کو کچھ ایسا دیتے رہے تو اچھی ہے. ہاں نہیں مگر بلائنڈلی نہیں دینا چاہیے. جو ضرورت ہو دینی چاہیے. رسٹاکس میں بہت سی آرنیکا کی علامتیں ملتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی آرنیکا کی اپنی علامتیں ہیں. اگر کسی کو خطرہ ہو تھرمبسس کا تو اس میں یا بلو اینڈ بلیک پیچز آتے ہوں تو اس میں پھر میں رسٹاکس کے ساتھ آرنیکا بھی ملا دیتا ہوں. لیکن ویسے ضرورت نہیں ہے. آرنیکا کے ساتھ بعض صورتوں میں کوئی اور دوائی ملانی پڑتی ہے. مثلا موچ پرانی ہو اور وہ بار بار کسی وقت سردی سے یا پاؤں اونچ نیچ ہونے سے واپس آنا شروع ہو جائے تو اس کو خالی آرنیکا مدد نہیں دیتی اور بعد میں بھی اس وقت بھی کوئی مدد نہیں دیتی. اس لیے آپ موچ کے ساتھ آرنیکا کا تعلق باندھ کے اگر آپ اس کو دیں گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رسٹاکس فائدہ دیتی ہے لیکن رسٹاکس کے ساتھ اگر روٹا ملائی جائے
تو بہت زیادہ طاقتور دوائی بن جاتی ہے، کیونکہ روٹا بھی ٹینڈنس کے پرانے زخموں کو یا ان کے نقصانات کو ہیل کرنے میں، ان کو شفا دینے میں بہت ممد ہے. تو حسب حالات کمبینیشن بنانا چاہیے، یعنی کہ آنکھیں بند کر کے ایک کمبینیشن بنا کے ٹکسالی کے طور پر چلا دیں اس کو. سمجھیے؟ بعض ایک دوا وقتی طور پر اثر کر کے چھوڑ دیتی ہے، پھر کرونک کی تلاش کرنی پڑتی ہے. آپ کو میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ وقتی طور پر بیلاڈونا کی ضرورت پڑی ہے، اس نے فائدہ دیا. اگر مرض پھر آئے تو پھر بیلاڈونا کی بجائے کوئی مستقل دوا کی تلاش کرنی پڑے گی، زیادہ گہری دوا کی. اور بیلاڈونا کا کرونک سلفر ہے اول، سب سے اول. لیکن بعض دوسرے بھی کرونکس ہوتے ہیں. جب آپ لسٹ پڑھتے ہیں جو کتابوں میں جہاں ریلیشن شپ لکھی ہوتی ہے، آپس کے تعلقات، اس میں لکھا ہوتا ہے ایکونائٹ کا کرونک فلاں، فلاں کا کرونک یہ. کرونک سے میں مراد ہے مزمن مستقل بیماری والی حالت، یا لمبی ہو جائے بیماری، عادی بن چکا ہو انسان، ان کو کہتے ہیں کرونک ڈیزیزز. تو ہر دوا کے ساتھ ایکیوٹ اور کرونک کی ریلیشن شپ آپ کو کتابوں میں ملے گی. ایکیوٹ کا مطلب ہے جب بیماری ظاہر ہو رہی ہو فوری اور ایمرجنسی پیدا ہو جائے. ایمرجنسی نہ بھی پیدا ہو تو بیماری کا ایک آنے جانے والا فیز ہو، مثلا ٹائیفائڈ ہے، نمونیا ہے، فوری حالت میں ایک پیدا ہو گئے ہیں، تو اس وقت اس کو جو دوائی دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں یعنی ہاد، اردو میں ہاد کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں ایکیوٹ اسٹیٹ آف ڈیزیز، النس کی ایکیوٹ اسٹیٹ. اگر وہ وقتی طور پر ایک دفعہ ٹھیک ہو گئی، پھر ہو گئی، مثلا ٹائیفائڈ ہے یا ملیریا ہے، ایک دوا سے ٹھیک ہوا، پھر ہو گیا، پھر ہو گیا، وہ دوائیں پھر کام نہیں آئیں گی. اس لیے لازم ہے کہ آپ کو علم ہو کہ مستقل اثر والی، اس کے ساتھ تعلق والی کون سی دوائیں ہیں. سمجھ گئے؟ ایکونائٹ ہے تو اس کے آگے کاسٹیکم بھی ہے، ایکونائٹ کے آگے سلفر بھی ہے، ایکونائٹ کے آگے بعض اور دوائیں مثلا اسپونجیا بھی ہے. اب ان تین کی مثالیں سامنے رکھ لیں، آپ کو لکھا ہوگا ایکونائٹ ایکیوٹ، اور اس کا جو کرونک ہے وہ ہے سلفر اور کاسٹیکم اور اسپونجیا، یا اور بھی کچھ ملیں گے. اب اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ کس طرح پڑھتے ہیں ان چیزوں کو، تو آپ کے لیے صرف کنفیوژن ہے، پتہ نہیں یہ لینا ہے یا وہ لینا ہے. یہ آپ کو پیغام ملتا ہے کہ ایکونائٹ نے جو عارضی فائدہ دیا ہے، ویسا مریض یا سلفر کی مستقل علامتیں رکھتا ہے، یا کاسٹیکم کی، یا اسپونجیا کی، یا اور کوئی جس کا یہ کرونک ہے، تو وہ علامتیں دیکھ کر وہ دوا چنو، تو پھر یہ مرض بار بار نہیں عود کے آئے گی. سمجھ گئے؟ اور ہیپر ہے، ہیپر سلف، یہ رات کو یہ بھی، اس کی بھی حالت بگڑتی ہے اور صبح کو بھی بگڑتی ہے. اور بعض دفعہ ایکونائٹ ان وقتی حالتوں میں مفید ہو جاتا ہے. تو ہیپر بھی ایکونائٹ کا ایک کرونک ہے. تو اگر ایسا مرض ہو جو رات کو اور صبح بڑھتا ہو اور اس کے ساتھ خوف ہو، تو وہ ایکونائٹ سے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پھر آئے گا تو پھر نہیں ہوگا ٹھیک. اس لیے اس کے بعد اس کو ہیپر سروسز دینا چاہیے. یہ مختلف مثالیں ہیں. ہر کرونک اپنے محل پر استعمال ہوتا ہے. آنکھیں بند کر کے یہ نہیں کہ یہ ایکونائٹ کا کرونک ہے، دے دو تو ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ہیپرس کا تعلق اسپونجیا سے بھی ہے، کیلکیریا سے بھی ہے. ہیپر خود کیلکیریا کی بنی ہوئی دوا ہے، اس میں کیلشیم پہلا پارٹ ہے اس کا.
کی اور کون سی علامت ہے اسپونجیا کی جو اس کو بعض دوسری دواؤں سے ممتاز کرنے میں مدد دے گی؟ کسی کو یاد ہے کوئی؟ نہیں، وہ تو ممتاز نہیں کرتی نا. اس میں یہ گرم دوا ہے، یعنی بظاہر دل کمزور ہو کے خیال ہوتا ہے شاید ٹھنڈا مزاج ہو، یہ پسٹیلا کی طرح گرم مزاج ہے. اس کو گرمی زیادہ لگتی ہے، کھلی ہوا کو پسند کرے گا، اور گرم کمرے میں اور ہیٹ میں اس کی مرض کو اس کے مریض کو زیادہ تکلیف پہنچے گی. دل کے جو پھیلاؤ کی دوائیں ہیں کون کون سی بتائی میں نے آپ کو اب تک؟ اور اسپونجیا، ابھی تو بتا رہا ہوں اسپونجیا. اس کے علاوہ ایک دوا ہے کالمیا. کالمیا بھی مفید ہے اس میں. اور ایک ایسی دوا ہے جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، ناجا. اور ایک دوا ہے جو یاد نہیں تھی، میں نے نوٹ دیکھا تو یاد آئی ہے، سیپیا. سیپیا کے متعلق بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ دل کے پھیلنے میں اگر علامتیں ملتی ہوں تو مفید ہے. ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا کاکٹس کے بارے میں بھی. کیا؟ کیکٹس کے بارے میں بھی کہ یہ بھی دل کیکٹس؟ ہاں جی کیکٹس. کاکٹس کہہ رہے تھے آپ؟ کیکٹس. کیکٹس کی ایک خاص علامت ہے، اس سے وہ پہچانا جاتا ہے. اس پہ یوں لگتا ہے کہ یوں پکڑ لیا کسی چیز نے، وائس میں آ گیا ہے. تو شکنجے میں جکڑا جائے دل اور یہ احساس ہو کہ ایک دم کسی ہاتھ نے یوں جکڑ لیا دل کو، تو وہ کیکٹس کی خاص علامت ہے. اس کو مد نظر رکھیں، جب بھی کیکٹس کی ضرورت پڑے گی اسی سے پہچانا جائے گا. سمجھے؟ جو کلکیریا فلاد کھانے سے جو فیٹ وہ میلٹ ہوتی ہے اس کا اثر دل پہ آتا ہے، وہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا تو میں نے یہ. اب کلکیریا کارب کھا رہے ہیں؟ جی کھا رہے ہیں جی. تو اس کی وجہ سے کچھ محسوس ہو رہا تھا تو میں نے کیکٹس کھائی تو پھر شاید اس کی وجہ سے ٹھیک ہو، پتہ نہیں آیا. نہیں، میرا تو خیال ہے کوئی چیز بھی جو کمزوری پیدا کرتی ہو اس سے دل پہ بعض دفعہ کمزوری کا احساس ہو جاتا ہے. یہ جو فیوکس ہے وہ براہ راست دل کے پر حملہ نہیں کرتی، وہ جس کو پتلا کرتی ہے اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اگر ریٹ آف کیٹابولزم اینابولزم سے بڑھ جائے، یعنی جسم کے گھلنے کا اور فیٹس کے انرجی میں تبدیل ہونے کا ریٹ یا رفتار اس کی بلڈنگ کی رفتار سے بڑھ جائے تو کسی حد تک تو ٹھیک رہتا ہے. جب زیادہ تیز رفتار ہو جائے تو پھر دل کے اوپر کمزوری کا احساس ضرور ہوتا ہے. عام طور پر رمضان میں نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام بھوک سے جو کمزوری ہوتی ہے، درمیانے درجے کی بھوک، وہ دل پر برا اثر نہیں ڈالتی. ویسے ہی بھوک کی اپنی کمزوری ہے جو دل کی نہیں سارے جسم کو محسوس ہوتی ہے. لیکن جب آپ دواؤں کے ذریعے اس ریٹ کو تیز کرتے ہیں تو وہ ایک اور چیز ہے، وہ یہ چیز نہیں ہے. مثلا بھوک میں کیٹابولزم بڑھتا نہیں بلکہ کم ہوتا ہے. یہ آپ کو فرق سمجھا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ روزہ بھی وہی چیز ہے. میٹابولزم جس کو کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ خون کا یا انرجی کا جسم کے مادے میں تبدیل ہونا، اور کیٹابولزم کہتے ہیں اس مادے کا دوبارہ انرجی یا طاقت میں تبدیل ہونا. جو لوگ زیادہ کھاتے اور کم ورزش کرتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ نے جو زیادہ طاقت کا موقع دے دیا ہے، وہ ساری طاقت استعمال نہیں کر سکتے تو بعض دفعہ وہ ویسٹ ہوتی ہے. وہ اور طریقے ہیں، لیکن بسا اوقات چربی میں ریزرو کے طور پر اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور لیور اس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو
ایکسٹرا توانائی جو روزمرہ کے خرچ سے بچ رہی ہے اس کو پھینکنے کی بجائے اگر آپ کسی فارم میں اسٹیک کر کے ڈیپ فریز کر کے رکھ لیں تو یہی نظام ہے جو آپ کی چربی پیدا کرتا ہے. اور چربی توانائی کی سب سے طاقتور شکل ہے. یعنی میٹھا اور کاربوہائیڈریٹس ان میں جو توانائی ہے اتنے ہی وزن کی چربی میں اس سے دگنی ہوگی. اس لیے میٹ یا روٹی ان کی توانائی کا جو فارمولا وہ بالکل ایک ہے. میٹھا ہو، کاربوہائیڈریٹس ہوں یا میٹ گوشت کی قسمیں ہوں، ان کے اندر برابر میس کی صورت میں برابر ہی انرجی ہوگی، لیکن فیٹ میں ایگزیکٹلی ڈبل. تو یہ بھی خدا کی شان ہے. سب ڈیزائنز ہیں اللہ کے کہ جب سٹوریج کرنا ہے تو اس میں تھوڑی جگہ میں زیادہ سٹوریج کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے وہ میٹیریل دیا جس میں ڈبل انرجی سٹور ہو جاتی ہے. لیکن جن کو بے وجہ سٹوریج کی عادت ہے وہ اتنا وزن ویسے ہی بڑھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے کیا تھا کہ تھوڑی جگہ میں زیادہ انرجی آ جائے، وہ زیادہ جگہ میں زیادہ انرجی ڈال دیتے ہیں اور ایسی جو وہاں دفن ہو جاتی ہے پھر دوبارہ اس کو روزمرہ کی زندگی کا منہ دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوتا. وہ چربی گھلے تو وہ انرجی کام آئے نا. تو وہ انرجی دفن کرنے کا بھی ایک طریقہ لوگ جانتے ہیں، ورنہ نارملی چربی وقت ضرورت کام آتی ہے ہمارے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور بھوک پڑتی ہے تو کام آتی ہے. یہ جو سسٹم ہے اس میں کیٹابلزم میں نے آپ کو سمجھایا نا. ہاں، دوسرا سسٹم یہ ہے اسٹوریج ہے نا، اس کا اپوزٹ ہے کیٹابلزم، کہ جہاں ضرورت پڑے اسٹوریج پہ چٹ چلی جائے گی کہ تم تھوڑا سا ہمیں دے دو، ہمیں زائد طاقت کی ضرورت پیش آ گئی ہے. تو وہاں سے پھر باقاعدہ اسٹور کیپر ہوتے ہیں. یوں تو نہیں کہ آنکھیں بند کر کے خود بخود گھل جائے، باقاعدہ پرمیشن ملتی ہے. وہ ایسے سیلز ہیں بنے ہوئے جو پیغام لے کے جاتے ہیں وہاں، اور جتنی ضرورت ہے اتنی ہی انرجی وہ کہتے ہیں تم پگھل جاؤ اور فنا ہو جاؤ، انرجی میں تبدیل ہو جاؤ تاکہ یہ نظام حیات ہے یہ اس کو سپورٹ ملے. یہ نارمل ہے، بھوک کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے. لیکن کیٹابلزم کا جو نظام ہے وہ تیز نہیں ہوتا، وہ کام میں آ رہا ہے. جہاں کیٹابلزم یعنی چربیوں کو پگھلانے والا یا انرجی میں تبدیل کرنے والا نظام ہے، اس کی رفتار بڑھ جائے، بیلنس نکل جائے، وہ بیماری ہے. اس سے دل کو تکلیف ہوتی ہے. سمجھ گئے ہیں؟ اس کی مثال سب سے نمایاں یہ ہے کہ جن کو گلڑ ہو جاتے ہیں یا گلڑ ہونے کی ٹینڈنسی ہو، ان میں دو قسم کے مریض ملتے ہیں، یا تیز کیٹابلزم کے یا تیز اینابلزم کے. بعض گلڑ بھی موٹا تو خود بھی موٹے ہو جاتے ہیں. بہت میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر لیتھارجی آ جاتی ہے، طاقت نہیں رہتی، کیونکہ انرجی تبدیل ہونے کا نظام بگڑ گیا ہے. اور جب انرجی کی ضرورت پڑتی ہے تو فیٹ موجود ہے مگر وہ تبدیل نہیں ہو رہی. اور دوسرے ایسے ہیں جن کو ہر وقت کیٹابلزم ایکٹیو ہے، ان کا ہر وقت انرجی بن رہی ہے. اور ایسے لوگوں کی بھوک بھی بہت لگتی ہے اور پتلے بھی رہتے ہیں. ہر وقت کھائیں تبھی بھی وہ موٹے نہیں ہوں گے. تو ایسے بچے جن کی مائیں شکایت کرتی ہیں کہ ہر وقت یہ ایکٹیو، چین ہی نہیں آتا، دوڑی پھرتا ہے اور کوئی کمزوری نہیں، کھاتا ہے لیکن موٹا نہیں ہو رہا. اس میں ایک شبہ پڑتا ہے کہ کہیں یہ جو گلڑ والا گلینڈ، پیروٹیڈ گلینڈ نہیں تھائرائڈ گلینڈ، وہ اس کا ذمہ دار نہ ہو. اس صورت میں بعض دفعہ تھائرائڈینم دینے سے، بعض دفعہ بیسیلینم دینے سے، بعض دفعہ کیلکیریا فلور دینے سے، بعض اور دوائیں ہیں. لیکن جو ایسا بچہ ہو جو بہت تیز ترار بھوک لگتی ہو اور کچھ جسم پہ نہ چڑھتا ہو، اس کی دوا کیا ہے؟ آیوڈن. کیونکہ آیوڈین کا پوائزن تھائرائڈ کو اوور ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے جو کیٹابولک توازن ہے وہ بگڑ جاتا ہے.
تو جب اوور ایکٹیو ہو جائے گا تو پھر بچہ بھی ساتھ اوور ایکٹیو ہو جائے گا. وہ جب سست پڑ جائے گا تو اس کو پھر تھائرائڈین باہر سے کیپسولز کی صورت میں یا گولیوں کی صورت میں دیتے ہیں تاکہ اس کی جو روزمرہ کی سپلائی ہے اس کا سپلیمنٹ جاری رہے. سمجھے؟ تو اس میں ہائپرٹروفی اور تھائرائڈ بھی پائی جاتی ہے. تھائرائڈ کا قصہ یاد ہے، اس میں نوٹ میں لکھا ہوا ہے اسپونجیا میں ہائپرٹروفی آف تھائرائڈ ایک نمایاں طور پر ملتی ہے. اس لیے اگر اور دوائیں کام نہ آئیں تو اسپونجیا کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ اسپونجیا کی جو گٹھلیاں ہیں وہ اسپونجیا کا ہی مزاج رکھتی ہیں، ہارڈ سٹونی گٹھلیاں نہیں بنتی بلکہ فلفی. تھائرائڈ دیکھیں تو سافٹ، انگلی سے دبے گا اور اس کا فلفینس اس میں پائی جاتی ہے. اور کلکیریا فلور کی گٹھلی ہارڈ ہوتی ہے، سٹونی ہارڈ، اور وہ ہے بھی کیلشیم فلوریٹ، ایک ہارڈ چیز ہے. تو اندر جا کے جسم پہ بھی کسی طرح کسی وجہ سے یہ اپنے مزاج کا اثر اپنی بیماریوں میں بھی ظاہر کرتے ہیں. سروائکل گلینڈز بھی اس میں بڑھ جاتے ہیں. اور بچوں کی بعض دفعہ بیماری ہوتی ہے، اس کے اعصاب جو ہیں تناسل کے، ان میں گلینڈز سکڑ جاتے ہیں یا سخت ہو جاتے ہیں یا پھیل جاتے ہیں. ان میں اگر پھیلنے کا رجحان ہو تو پھر یہ دوا اچھی ہے، اسپونجیا. بعضوں کو ڈبل چین کی بڑی پرابلم ہوتی ہے، یہاں چین کے نیچے ایک اور چین نکل کے لٹک جاتی ہے. اس میں اسپونجیا مددگار ثابت ہو سکتی ہے اس کو سنبھالنے میں، کیونکہ اس کا تھائرائڈ بھی اسی طرح لٹکا ہوا سا ہوتا ہے اور اس علاقے میں فلفی بغیر ٹون کے جو مسلز ہیں یا چربی ہے وہ لٹک جاتی ہے. اسپونجیا کے متعلق کہتے ہیں کہ ڈبل چین میں مفید ہے. ایک اور چیز اس کی تھی وہ میرے ذہن میں اب یاد تھی، بتانی ہے، میں دیکھتا ہوں. ہاں، دلچسپ چیز اس کی یہ ہے، آپ کو گلا خراب لوگوں کا کسی کھٹی چیز سے ہو جاتا ہے، کسی کا مرچیں زیادہ کھانے سے ہو جاتا ہے، ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے ہو جاتا ہے. اگر میٹھے سے گلا خراب ہوتا ہو ہمیشہ، ٹھانسلز پکڑے جائیں، تو اسپونجیا دوا ہے. اب کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے، اسپونجیا کا اس سے کیا تعلق. تمہارا ہوتا ہے؟ بس دیکھا تھا، چہرے سے پتہ لگ گیا تھا کہ ضرور ایسی آنکھیں چمکی ہیں کہ اچھا. تو اسپونجیا ملا کے کھایا کرو، ملا کے نہ کھانا، یہ نہ ہو کہ اسپونجیا چھڑک چھڑک کی مٹھائی کھاؤ. اسپونجیا کچھ عرصہ کھاؤ، اس عرصے میں مٹھائی نہ کھاؤ، پھر جب طاقت پیدا ہو جائے پھر ٹرائی کر کے دیکھو، اور اگر پھر بھی ہو تو پھر دوبارہ اسپونجیا کھاؤ، پھر ہمیں بتانا ہے. کیا کتنی پوٹینسی ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا تمہیں، کوئی اونچی نیچی بھی ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے، جسم پتلا ہی ہوگا نا، موٹا تو نہیں ہوگا. نہیں، ہاں پھر کیا فرق ہے. لیکن 30 میں ٹھیک ہے. میرا خیال 30 میں شروع کر کے دیکھو. لیکن جو ٹینڈنسیز ہیں ان میں عموماً اونچی طاقت زیادہ کام آتی ہے، کیونکہ میں نے کبھی تجربہ نہیں کیا اس کا، اس لیے میں معین نہیں کہہ سکتا. 30 سے شروع کریں. بعض دفعہ اگر ایک ٹینڈنسی جس میں ایک رجحان ہے کمزوری کا، اس کو دور کرنا ہو تو بہت اونچی طاقت دینی پڑتی ہے. مثلا دودھ کی الرجی ہے تو دودھ کی جو ہم غذا دوا دیتے ہیں دودھ سے بنی ہوئی، وہ 1,00,000 طاقت میں دیتے ہیں تو فوراً رد عمل ہوتا ہے. تو الرجیز میں عموماً اونچی طاقت کام آتی ہے. اب یہ پتہ نہیں یہ الرجک فنومینان ہے یا کچھ اور ہے، اس لیے آپ 30 سے شروع کر کے دیکھیں. اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر اونچی طاقت میں جائیں. ٹھیک ہے.
لیکن دل کیسا ہے آپ کا؟ مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ ہاں؟ بہت مضبوط ہے. مضبوط ہے. پھر بے شک اونچی طاقت میں کھائیں، کوئی رد عمل خاص ایسا نہیں ہوگا. ہاں کسی کو میں نے یہاں دوائی دی تھی تو اس نے شکایت کی تھی کہ اب میں پہلے تھا کہ رات بھی نیند خراب رہتی ہے، تو شکایت یہ کی تھی کہ رات بڑی آرام سے نیند آتی ہے، دن کو بالکل نہیں آتی. تو اس وقت نہیں مجھے پتہ لگا تھا. اب میں نے اس کے نوٹس دیکھے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسپونجیا میں رات کو ڈسٹرب نیند، کیونکہ سوتے ہوئے جھٹکا لگتا ہے اور دن کو آتی ہی نہیں. وہ اگر سن رہا ہو مریض جس کو بھی یہ شکایت تھی، وہ اسپونجیا استعمال کر کے دیکھے اور پھر مجھے بھی بتائے کیا ہوا. اینڈوکارڈائٹس میں جن کے متعلق ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دل کے اندر انفیکشن کا بھی اثر ہوتا ہے، ہوئی ہے نا، اس میں عجیب بات ہے کہ میں نے دیکھا ہے اس میں انفیکشن والی دوائیں نہیں لکھی ہوئی کوئی، لیکن دوسری دوائیں ہیں جو دل کے ساتھ عمومی تعلق رکھتی ہیں، اور ان میں جو نمایاں ہیں وہ آپ لکھ لیجئے. ایک ہے ایبروٹینم، اسپونجیا، سیپیا، کالمیا اور ناجا. کالمیا بھی دل کی ایک اچھی دوا ہے، لیکن اس کی ایک خاص پہچان ہے جو باقی دل کی دواؤں سے اسے ممتاز کرنے میں مددگار ہوتی ہے، اور سادہ سی ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. دل کا مریض عموماً بائیں طرف نہیں سو سکتا، بائیں کروٹ، اور اس کو تکلیف اور دردوں کے احساس بائیں طرف رہتے ہیں. کالمیا میں اس کے بالکل برعکس ہے، دائیں کروٹ سونا مشکل ہے، اور درد وغیرہ کے اور تکلیف کے احساس دائیں طرف ہوتے ہیں. حالانکہ دل بائیں طرف ہوتا ہے نسبتاً، اور وہاں اس کی محسوس ہونی چاہیے، ہوتی ہے دل کی تکلیف، لیکن کالمیا میں دل کی تکلیف اس طرف ہوتی ہے محسوس. تو جہاں دل کا درد یا مثلاً انجائنا کا احساس این سٹرنم کی بجائے اس سائڈ پہ ہو، اور دل کے درد یہاں محسوس ہوں، تو اس کو کالمیا دینا چاہیے، اور پھیلے ہوئے دل کے لیے بھی اچھی ہے. اب میں آپ کو رسٹاکس پڑھاتا ہوں. مجھے تعجب ہوا کہ اب تک میں نے آپ کو رسٹاکس پڑھائی نہیں، حالانکہ ویسے پڑھا چکا ہوں دوسری دواؤں میں. اتنا ذکر آ چکا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے دماغ میں یہی تھا کہ میں پڑھا چکا ہوں. کل دیکھا تو پتہ لگا خالی پڑی ہوئی ہے. رسٹاکس تو ایک ایسی دوا ہے جس کے بغیر گزارا ہوتا ہی نہیں، بہت کثرت سے استعمال میں آنے والی دوا ہے. کم سے کم میرے استعمال میں تو بہت آئی ہے یہ، اور بعض دفعہ تو لوگ سمجھتے تھے اس کو رسٹاکس سے آتا ہی کچھ نہیں، مگر اس لیے ہے کہ اس سے ملتی جلتی دوائیں اور بھی بہت سی ہیں، مگر ان علامتوں میں رسٹاکس سے بہتر افیکٹو اور یقینی اثر والی اور دوا نہیں ملتی. غیر معمولی سچی دوا ہے اپنی علامتوں میں، جو نظر آئیں گی اس میں کام کرے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ رسٹاکس ناکام رہے، مگر بعض صورتوں میں اس کا رد عمل سخت ہو جاتا ہے. وہ پتہ لگنا چاہیے کہاں کہاں ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. رسٹاکس بنیادی طور پر وہ علامتیں رکھتی ہے جو ہوتی ہے نا بوٹی کاٹنے والی، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ پتا ہوتا ہے نا جو لڑ جاتا ہے. چوئی ہوئی تو مرجھا بجا شریف سا پودا ہے، اس کی بوٹی کچھ کہلاتی ہے. وہ اس کو اردو میں ہم اکثر وہاں پہاڑوں پہ ہوتی تھی اور ایک دوسرے کو لڑائی بھی کرتے تھے. سام بوٹی اس کا توڑ ہے. سام بوٹی اس کا بالکل برعکس ہے. جہاں یہ ہو لڑ جائے وہاں سام بوٹی اس کے کام آ سکتی ہے، مگر سام بوٹی سے بہتر پالک ہے، جو پہاڑی پالک،
اس کو ہم پہاڑی پالک کہا کرتے تھے، وہ دراصل وہ آرنیکا ہے. اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن وہ ٹوبیکو، ماؤنٹین ٹوبیکو کو آرنیکا کہتے ہیں، جو نیچرل ہوتا ہے، اور وہ پالک سے ملتے جلتے پودے اس کے نکلتے ہیں، تو ان کو ہم پالک بھی کہا کرتے تھے. اس کو اگر رگڑ دیں فوراً تو کچھ افاقہ ہوتا ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، سام بوٹی کہہ رہی ہیں آپ، سام بوٹی سے فائدہ اٹھانا ہو تو بہت احتیاط سے ہلکا استعمال اس کا فائدہ دیتا ہے، ورنہ وہ خود بڑی خطرناک کھجلی پیدا کرنے والی اور سوزش پیدا کرنے والی چیز ہے. اس کو میں نے استعمال کر کے دیکھا ہوا ہے بچپن میں، جب یہ لڑا کرتی تھی. بچھو بوٹی کہتے ہیں اس کو، بچھو بوٹی بچھو کی طرح کاٹتی ہے اور بہت خطرناک چیز ہے. چلتے چلتے یہاں بھی سیر پہ بعض پارکس میں ہوتی ہے لگی ہوئی، ذرا سا ہاتھ مس کر جائے تو اس حصے میں آگ لگ جاتی ہے. تو اس کی سب سے بڑی پہچان آگ ہے. رسٹاکس میں اکثر جو علامتیں ہیں جلد وغیرہ کی، ان میں سوزش ضرور ہوگی، اور سوزش کے نتیجے میں چھالے بنتے ہیں، اور سب سے بڑا چھالا جلدی بیماریوں میں رسٹاکس بناتی ہے. اناکارڈیم میں بھی ہیں چھوٹے چھالے ہوتے ہیں، کینتھرس میں بھی ہوتے ہیں چھالے، جلن بھی ہوتی ہے مگر تھوڑی. اس میں بڑے سخت چھالے بنتے ہیں، اور اس کا سوزش سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ اس کو میں نے دیکھا ہے، جلنے کے مریضوں کو جو جل جاتے ہیں ان کو اگر فوراً رسٹاکس دی جائے تو بہت فائدہ پہنچتا، غیر معمولی. اور اس کے علاوہ بار بار دینے کے لیے، میں اس کو اونچی طاقت میں چونکہ دیتا ہوں، بار بار دینے کے لیے کینتھرس، رسٹاکس لاجسٹک فائرنگ ہے، سب توپ کے گولے چلتے ہیں نا، اور اس کے نیچے جو بلٹ فائرنگ یا رائفل فائرنگ ہے اس کا کام کینتھرس دیتی ہے. میں نے اپنے بیٹے کو دی نا کینتھرس، دی تھی؟ کیا ہوا تھا اس کو؟ تھوڑا سا جل گیا تھا. اچھا. تو وہ کہتا امی چوٹ آتی ہے تو دور چل جاتی ہے، آتی ہے تو ایسے کرتی ہوں. کیا مطلب؟ مطلب کہ اس کو آرام آ رہا تھا، تو کہتا اس کے پاس آتی ہے تو پھر دور جاتی ہے. یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جو مثلا اگر بچھو کاٹ جائے یا اس کا بھیڑ کا ڈنگ لگے، شہد کی مکھی کا ڈنگ ہو، اس میں اگر آپ دوا صحیح دیں تو اس میں لہریں لگتا ہے کہ سکڑ رہی ہیں، واپس جاتی ہیں اور واپس آ جاتی ہیں. اس بچے نے الٹ حساب بتایا ہے کہ درد آ کے پیچھے ہٹ جاتی ہے. اتنا نمایاں جلدی احساس ہوتا ہے آرام کا. ہمارے سفر میں بھی اس دفعہ کینیڈا میں کسی کا ہاتھ، وہ جو چولہے ہوتے ہیں نا بجلی کی، بڑی خبیث چیز ہے، اس کی پلیٹیں آہستہ آہستہ گرم، مصیبت انتظار کر کر کے برا حال، اور ایک دفعہ گرم ہو جائے تو پھر ٹھنڈی نہیں ہوتی اور دیکھنے میں پتہ نہیں لگتا. تو کسی نے ہاتھ غلطی سے رکھ دیا اوپر، وہ تو آگ لگ گئی سارے جس ہاتھ پہ. اور وہ بڑی سخت بے چین کرنے والی چیز ہے، خاص طور پر باہر آپ سیر پہ گئے ہوں تو پھر تو بڑی مصیبت ہے. تو رسٹاکس میرے پاس تھی، میں نے فوراً دی، 1-2 خوراکیں دی، چند منٹ کے اندر اندر ٹھیک ٹھاک ہو گیا، درد کی کوئی تکلیف نہیں رہی. اور جو چھالا بنتا ہے وہ پھر معمولی بنتا ہے، کیونکہ چھالے کا بھی توڑ بنتی ہے پھر. تو رسٹاکس کی سب سے بڑی علامت ہے برننگ، اور اس کے نتیجے میں سوزش اور جلن، اور سٹنگنگ نیٹل کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، بچھو بوٹی کو. اور دوسرا اس کا اثر ہے فالجی. فالجوں میں، ہر قسم کے فالج میں یہ چوٹی کی دوا ہے، بلکہ کمبینیشن کے طور پر میں نے دیکھا ہے اکثر فالج جو دائیں طرف کے ہوں یا عمومی بھی، ان کو اگر سلفر اور رسٹاکس سے باری باری آپ علاج کریں تو شاید ہی کوئی فالج ہوگا جس پہ نیک اثر نہ پڑے، یا بالکل کیور ہو جاتے ہیں اگر علامتیں ملتی ہوں. اگر علامتیں نہ بھی ملتی ہوں تو یہ اس پہلو سے زور رکھتی ہے یہ، اور فالجی مریضوں کو کچھ فائدہ ضرور پہنچا دیتی ہے. چوٹی کی دوا ہے فالج کی. اور ایک چیز جو عموماً کتابوں میں نہیں ملتی، آنکھ میں اگر ون سائیڈڈ
نظر ختم ہو رہی ہو یا فلکر کرنے لگ جائے اور وارننگ ہو، جس طرح گھنٹی بج رہی ہے کہ کچھ ہونے لگا ہے، اور بعض دفعہ تھریٹ ہو دل کے اوپر بھی اس سے، تو سرسٹوس کی 1-2 خوراکیں فوراً فائدہ پہنچاتی ہیں، یعنی بجلی کی طرح کام کرتی ہے تیزی کے ساتھ۔ اعصابی دردوں میں، جن میں خصوص پیشان یہ ہے کہ آرام سے تکلیف بڑھتی ہے، حرکت سے آرام آتا ہے، اور جس کو آگ لگی ہو وہ نچلا بیٹھ ہی نہیں سکتا، اچھلتا ہی رہتا ہے بے چین، تو یہ سارے جسم کو اچھالتی ہے۔ اگر آرام سے بیٹھیں گے تو اندر اس کی حرکت پہ اضطراب شروع ہو جائے گا اور درد بڑھے گی، اگر حرکت کریں گے تو شروع میں بڑھتی ہے لیکن رفتہ رفتہ اس کو آرام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر زیادہ ایکسرسائز کریں گے، سخت ایکسرسائز نہیں چاہتی ہے، نرم حرکت آہستہ آہستہ بڑھے، تو پھر یہ اس کے رسٹوس کے جسم کی دردوں میں افاقہ ہوتا ہے، اور اگر زیادہ ہو جائے تو پھر تھکاوٹ کے بعد پھر وہ دردیں تھکاوٹ کی وجہ سے واپس آ جاتی ہیں، یعنی چلنے کے بعد پورا ریلیف نہیں ہوتا، اور پھر جب آرام کرتا ہے مریض تو پھر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے محض ایکسرسائز اس کا علاج نہیں ہے، ہلکی ورزش اور حرکت میں رکھنا یہ اس کا صحیح علاج ہے، تیز ورزش اس کے لیے خطرناک ہے۔ اور رسٹاس کی کون سی بات ہے نمایاں؟ سر درد میں بھی بہت اچھی ہے، نیند کی خاطر نہیں، بیماری دور کرے تو پھر نیند لاتی ہے۔ اگر دردیں ہوں جسم میں یا کوئی اور بیماری، سر درد ہے مثلاً ایسی جس کو رسٹاک سے فائدہ ہو، تو کھاتے ہی بڑی گہری نیند آتی ہے۔ جن باتوں کو میں نے بتایا تھا آپ کو تبھی نیند یاد ہے۔ بعض مریضوں کو مثلا کسی کو سر درد ہوئی ہے یا اور کوئی اعصابی تکلیف ہے اور رسٹاس کا کیس تھا، تو تو انہوں نے دوسرے دن بتایا کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی تھی، اور کبھی کبھی میں نے اپنے اوپر بھی یہ استعمال کر کے دیکھا ہے کہ الارم بھی پھر کام نہیں کرتا، ایسی ڈیپ سلیپ آتی ہے کہ مصیبت پڑ جاتی ہے۔ لیکن رسٹاکس میں ایک اور بھی علامت ہے نیند خراب کرنے کی، بیماری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیند کے ساتھ اس کا ایک براہ راست بھی تعلق ہے، وہ یہ نیند خراب کرتی ہے اگر اس کا مثانے پر برا اثر ہو یا گردے پر، اور گردے یا مثانے میں ہلکی سوزش پیدا ہو جائے اور وہ کرونک شکل اختیار کر جائے، تو اس میں مریض بعض دفعہ رات کو بار بار اٹھتا ہے پیشاب کے لیے، اور جتنی نیند اس کو ملتی ہے وہ بھی بے چین ہوتی ہے۔ ایسا مریض ضروری نہیں کہ اس کو ذیابیطس ہو، ذیابیطس کے بغیر بھی یہ علامت ملتی ہے، یہ فاسفورس میں ملتی ہے بغیر اس پیشاب کی جلن کے، فاسفورس میں کافیہ میں ملتی ہے بغیر کافیہ میں تو مسلسل جاگا ہی رہتا ہے نا انسان، ایک بار سو جائے تو سو گیا، فاسفورس میں بے وجہ ہی آنکھ کھلتی رہتی ہے، اچھا بڑا ٹھیک ٹھاک نیند کا احساس ہی مٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک دم ڈوب جاتا ہے انسان۔ مگر رسٹاکس میں پیشاب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور بعض دفعہ سوتے میں پیشاب نکلنے کی بھی رسٹاکس دوا ہے، لیکن اگر ذیابیطس نہ ہو اور رات کو خصوصیت کے ساتھ آرام پر پیشاب بڑھے تو پھر رسٹاکس بہت اچھی دوا ہے۔ بس یہاں جو واقعتاً نیند کے لیے جو نسخہ استعمال کرنا ہے وہ ساتھ پیشاب کو ٹھیک کرے گی تو نیند آئے گی، اصل تعلق وہی ہے کہ بیماری کو ٹھیک کرتی ہے تو اتنا اچھا اثر کرتی ہے کہ ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی اور پھر آرام سے سو جاتا ہے۔ رسٹاکس کی ایک بات ایسی ہے جو کتابوں میں نہیں ملتی مگر مجھے تجربے سے معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ ذیابیطس کی بھی یہ دوا ہے،
اور ذیابیطس جو جلد کی بیماری سے سپریشن کے نتیجے میں پیدا ہو، اس میں رسٹاکس دوا ہے. بعض دفعہ شدید ایگزیما ہوتا ہے، اسے دبا دیا جاتا ہے کسی ایلوپیتھک ڈرگ سے یا حکیم کی مرہم سے، اور ایسے مریض کو پھر ایگزیما تو نہیں ہوتا لیکن مستقل ذیابیطس کا مریض بن جاتا ہے. تو رسٹاکس میں یہ میں نے خوبی دیکھی ہے کہ بغیر علم کیا نہیں دیا میں نے، ذیابیطس کے لیے بعض علامتوں سے مجھے شک پڑا کہ رسٹاکس اس میں مفید ہوگی، تو سارا جسم ایگزیمے سے بھر گیا. پھر جب انکوائری کی تو پتہ چلا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا ہے یہ، کہ اصل میں کسی زمانے میں بڑا سخت ایگزیما تھا اور اینٹی بایوٹکس یا کوئی اور دوائیں جو بھی ہوتی تھیں ایگزیمے کی، اس سے وہ سپریس کر دیا گیا. پھر یہ جب اس کو شوگر کو فائدہ ہو تو ایگزیما ہو گیا. بعض مریضوں نے برداشت نہ کیا، وہ سمجھا کہ یوں ہی کہہ رہا ہے، بہانہ بنایا ہوا کہ نکلا ہے اندر سے. ایگزیمے کا علاج ڈاکٹری کروا لیا، شوگر پھر واپس، پھر ساری عمر رہی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شوگر کی مہلک مرض لگوانی زیادہ بہتر ہے یا جلد پر نظر آنے والی مرض جس کا وہاں علاج ہو. اور بسا اوقات رسٹاکس ہی سے جلد کا علاج ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی نے باہر پھینکی ہے، باہر بھی وہ اسکریپ کرتی ہے، مگر ہر دفعہ کچھ رد عمل دکھائے گی. آہستہ آہستہ رد عمل کم ہوتا جاتا ہے. میں دیا کرتا تھا پہلے 1000 طاقت میں، تو 1 ہفتے کے بعد ریپیٹ کرتا تھا. 1 ہفتے کے اندر اس کا رد عمل ابھر کے تو پھر واپس آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ ہوتا ہے تو نسبتاً کم ہوتا ہے، پھر تیسری دفعہ اس سے بھی کم. تو 1 مہینہ یا 1.5 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی فضل سے وہ جسم صاف ہو جاتا ہے. اگر اگلا رد عمل اتنا ہی ہو یا زیادہ ہو تو پھر رسٹاکس دوا نہیں ہے. کوئی دوا بھی ہومیوپیتھی کی اس دوا کام نہیں آئے گی اگر وہ دینے کے بعد رد عمل اسی طرح رہے اور اس میں کوئی فرق نہ پڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملتی جلتی کوئی بیماری ہے، کوئی اور دوا ہے جو یہاں کام آنی چاہیے، اس کو ڈھونڈو. رسٹاکس کیوں جی علامت آپ کا وقت ہو گیا ہے، 1 منٹ رہتا ہے. تو باقی رسٹاکس پھر انشاءاللہ اس کی میں نے موٹی موٹی باتیں تو آپ کو بتائی دی ہیں. بہت ہی مفید روزمرہ کے استعمال کی چیز ہے. اس کے ایگزیما میں پانی بہت بہتا ہے، اس کو ویپنگ ایگزیما کہتے ہیں. ایک مجھے یاد ہے، ایک موچی کی بیوی بیچاری آئی تھی، کئی سال سے اس کو مصیبت تھی. موچی نے کہا میں تو گھر میں روٹی سے محروم ہوں، میں کام کر کے جاتا ہوں تو مجھے روٹی پکانی پڑتی ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ ہر وقت بندھا رہتا ہے کپڑے میں، بھیگے ہوئے کپڑے، کہتے ہیں چادروں کی چادریں بھیگتی ہیں. اتنا ویپنگ ایگزیما کبھی میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا. اس کو میں نے 1000 طاقت میں رسٹاکس دی، اور اس کے بعد ان کی شکایت آئی کہ بہت پانی بہ رہا ہے. میں نے کہا فکر نہ کرو، اب ٹھیک ہو جائے گی. 1 ہفتے کے اندر اندر وہ سبسائڈ کر دیا. پھر میں نے ایک اور خوراک دی تو دوسرے یا تیسرے کے ہفتے کے اندر بالکل مکمل آرام. اس کے بعد وہ پانی کو بھی ہاتھ ڈالتی تھی، روٹیاں پکاتی، سب ٹھیک ٹھاک تھی. تو جب یہ کام کرتی ہے تو حیرت انگیز کام کرتی ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے بہت اہم ہے کہ اس کا متبادل اور نہیں ہے، کم سے کم میرے علم میں نہیں. جہاں رسٹاکس کے ٹپیکل کیس ہو وہاں رسٹاکس ہی فائدہ پہنچاتی ہے. اچھا، السلام علیکم.